عادل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پاکستان اور چین ایک دوسرے کے ایسے شراکت دار ہیں کہ ان دونوں ممالک کی دوستی کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ چین کے مفادات کو یہاں پہ ہٹ کیا گیا ہے، حملے کیے گئے ہیں چینی ماہرین کے اوپر پاکستان کے اندر، اور جب خطے پر آپ نظر ڈالتے ہیں تو چینی جو شہری ہیں وہ مسلسل خطرے سے دوچار ہیں، خصوصاً جب آپ افغانستان کی سرزمین کے حوالے سے تحفظات دیکھتے ہیں مختلف پڑوسی ممالک کے، اور خصوصاً حالیہ دنوں میں جب تاجکستان کے اوپر حملے ہوئے، 2 حملوں میں آپ کو پتہ ہے کہ 5 چینی شہری مارے گئے۔ یہ جو سیکیورٹی کنسرنز ہیں یہ واقعات بڑھاتے ہیں چین کے، اور جب ہم بات کرتے ہیں سی پیک منصوبے کے حوالے سے تو پھر بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ کون سی ایسی قوتیں ہیں کہ جو اینٹی سی پیک ہیں، نہیں چاہتی یہ قوتیں، یہ طاقتیں کہ پاکستان اور چین ترقی کریں، آگے بڑھیں، اور ان دونوں کی جو شراکت داری ہے اس میں جو ہے استحکام پیدا ہو۔ اس معاملے پہ بات کرنی ہے کیونکہ پاکستان اور چین نے ایک بار پھر سیکیورٹی معاملات پر بات کی ہے، اور دوسرا یہ کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے منہ میں پھر سے افغانستان آ گیا ہے۔ امریکی اسلحہ اور باگرام ایئر بیس، یہ کیا معاملہ ہے اور تازہ ترین کیا فرمودات ہیں امریکی صدر کے، اس پر بات کریں گے۔ ایک افغان شہری کو سزا ہوئی ہے امریکہ کے اندر، اور لکی مروت آپریشن کے حوالے سے تازہ ترین صورتحال کیا ہے یہ بھی آپ کو بتانا ہے۔ ایک واقعہ بلوچستان میں ہوا ہے، دھماکہ ہوا ہے، اس حوالے سے بھی آپ کو بتانا ہے۔ تو یہ جو مسلسل حملے ہو رہے ہیں، اس ساری صورتحال کے حوالے سے میں اگر آپ کو بتاؤں تو جب ہم خیبر پختونخوا کے حوالے سے بات کرتے ہیں یا پھر اس ریجن کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو پھر جو چین کے تحفظات ہیں ان پر اگر بات کی جائے، اور پھر اس اجلاس کے حوالے سے یہ جو اسٹریٹجک ڈائلاگ ہوا ہے پاکستان اور چین کا، اس میں دہشت گردی کے خلاف تعاون کو مزید مضبوط اور سی پیک کو بلا رکاوٹ آگے بڑھانے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ ایک تاثر ہے کہ سی پیک جو ہے یہ منصوبہ رکا ہوا ہے، اس میں پیش رفت نہیں ہو رہی۔ پچھلے دور میں جب یہاں پہ دور حکومت تھا، موجودہ دور حکومت سے پہلے، تو اس میں ایک تاثر تھا کہ جی سی پیک پہ بالکل کام بند کیا گیا ہے۔ ابھی بھی ایک تاثر یہ تھا کہ کہیں پہ اس میں کام ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اب یہ جو اسٹریٹجک ڈائلاگ کا 7واں دور ہوا ہے، اس میں اس بات پر اتفاق کیا گیا ہے کہ سی پیک کو بغیر کسی رکاوٹ کے آگے بڑھایا جائے اور دہشت گردی کے خلاف ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا جائے۔ یہ سارا انہی حملوں کے تناظر میں ہے۔ بلوچستان میں آپ دیکھیں، پھر کراچی کے اندر متعدد حملے ہوئے چینی ماہرین کے اوپر، خیبر پختونخوا میں ایک حملہ ہوا تھا بڑا رقیق، آخری جو 26 مارچ کو ہوا تھا، اس میں بہت بڑا نقصان ہوا تھا، 5 چینی شہری مارے گئے تھے، اور اس کے بعد پھر آپ کو یاد ہے کہ پاکستان اور چین نے مل کر، بلکہ خصوصاً پاکستان کی طرف سے یہ جو سیکیورٹی SOPs تھیں ان پر نظر ثانی کی گئی تھی، سیکیورٹی مزید سخت کی گئی تھی، اور اس میں ایک آپشن زیر غور لایا گیا تھا۔ چین کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ جی ہمارے جو چینی ماہرین ہیں، جو چینی شہری ہیں پاکستان کے اندر، ان کی جو آمد و رفت ہے اس جگہ سے، یعنی جہاں پہ ان کی رہائش ہے یا جہاں پہ وہ کام کرتے ہیں، جیسے داسو ڈیم جیسے باقی پروجیکٹس پہ یہ کام کرنے والے جو ماہرین ہیں، یہ پھر اپنی رہائش کی طرف آتے ہیں، مختلف قسم کی گاڑیاں یہ استعمال کرتے ہیں۔ تو ان پروجیکٹس کے اوپر جہاں پہ ان کی چینی ماہرین کی رہائش ہے، یہاں پہ یہ کہا گیا تھا چین کی طرف سے کہ چینی کمانڈوز جو ہیں، یعنی جو چین کے سیکیورٹی اہلکار ہیں، یہ پاکستان آئیں اور اپنے شہریوں کی یہ حفاظت کریں۔ پاکستان نے یہ آپشن جو ہے یہ مسترد کر دیا تھا۔ یہ ظاہر ہے کہ مسترد کرنے کا آپشن تھا کیونکہ پاکستان کی اپنی سیکیورٹی پہ سوال اٹھتا، پاکستان کی اپنی جو پولیس ہے یا جو اسپیشل جو ایک فورس ہے جو سی پیک کی حفاظت کے لیے مامور ہے، اس پر پاکستان کے سیکیورٹی فورسز پر انگلیاں اٹھائی جاتی۔ تو یہ بجا ایک فیصلہ تھا حکومت پاکستان کا کہ یہ آپشن جو ہے اس کو زیر غور نہیں لایا گیا اور یہ مانا نہیں گیا۔ اب یہ جو
اسٹریٹجک ڈائلاگ کا 7واں دور ہوا ہے۔ اس میں پاکستان کی طرف سے جو دہشت گردی کے خلاف جامع اقدامات ہیں اور چینی باشندوں اور منصوبوں کا جو تحفظ ہے، جو سیکیورٹی پاکستان کی طرف سے فراہم کی جاتی ہے، اس پر اطمینان کا اظہار کیا گیا ہے۔ گوادر پورٹ، قراقرم ہائی وے، پائیدار ترقی، ٹیکنالوجی، سائنس، سائبر سیکیورٹی میں تعاون بڑھانے پر بھی اتفاق کیا گیا ہے۔ چین نے پاکستان کی خود مختاری، آزادی اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کا عزم دہرایا ہے۔ دفاع، ڈیفنس، اکانومی، ٹریڈ میں دو طرفہ تعاون، سرمایہ کاری اور ثقافتی روابط بڑھانے پر بھی اتفاق کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا ہے۔ اس اعلامیہ کے مطابق اسٹریٹجک ڈائلاگ کے 7ویں دور میں دو طرفہ تعلقات اور تعاون کے مختلف شعبوں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا ہے، اور اس میں جیسے مختلف شعبوں کا میں نے ذکر کیا، اس حوالے سے روابط بڑھانے پر بات کی گئی ہے اور باہمی اعتماد سازی کے لیے بھی جو ہے اتفاق کیا گیا ہے۔ بیچ میں جب تعلقات کے حوالے سے آپ بات کرتے ہیں، جب آپ سرد مہری کے حوالے سے یا گرم جوشی کے حوالے سے بات کرتے ہیں، تو کچھ لوگوں کا تاثر یہ تھا کہ پاکستان اور چین جو ہیں یہ ان کے تعلقات میں سرد مہری پیدا ہوئی ہے، خصوصاً جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان نے بڑی قربت حاصل کی امریکہ کی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بار بار پاکستان کی عسکری اور پاکستان کی سیاسی قیادت کی تعریف کرتے رہے ہیں، خصوصاً فیلڈ مارشل جو چیف آف ڈیفنس فورسز بھی ہیں سید عاصم منیر کی انہوں نے متعدد مرتبہ تعریف کی ہے، اور خصوصاً جب ہم مئی 2025 میں پاکستان اور ہندوستان کی جنگ دیکھتے ہیں، اس میں یہ مسلسل 7 یا 8 جہازوں کا ذکر کرتے ہیں کہ پاکستان نے انڈیا کے اتنے جہاز گرائے۔ اب جب ڈونلڈ ٹرمپ کو دیکھتے ہیں تو وہ اپنا ایک اور غصہ جو ہے اس صورت میں نکالتے ہیں جو ان کا ہندوستان کے اوپر ہے، وہ یہ کہ ایک بار پھر انہوں نے دھمکی بھی دی ہے کہ اگر ہندوستان نے روس سے تیل کی خریداری بند نہیں کی تو اس پر جو امریکی ٹیرف ہے اس کو بڑھا دیا جائے گا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ صورتحال جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ مئی 2025 سے اب تک جو سفارتی پاکستان کی کامیابیاں ہیں یا جو سفارتی سبکی ہو رہی ہے یا جو تنہائی کا شکار ہو رہا ہے ہندوستان، تو اس معاملے کے حوالے سے بھی دفاعی ماہرین جو ہیں یہ بات کرتے ہیں، خصوصاً جنوبی ایشیا کی سیاست پر نظر رکھنے والے جو مبصرین ہیں وہ ان معاملات کے حوالے سے خصوصی طور پر بات کرتے ہیں، اور پاکستان کے حوالے سے جب ذکر آتا ہے تو پھر کہا جاتا ہے کہ پاکستان کو توازن رکھنا پڑ رہا ہے، ایک طرف امریکہ ہے، دوسری طرف چین ہے۔ تو اب یہ جو ایک بار پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان اور چین کے تعلقات میں گرم جوشی پیدا ہو رہی ہے، اور خصوصاً جو مسلسل حملے ہیں اس میں اس بات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ پاکستان کے جو سیکیورٹی حالات ہیں وہ ایسے ہیں کہ مسلسل یہ خطرات ہیں کہ یہاں پہ غیر ملکی ماہرین کے اوپر بھی حملے ہو سکتے ہیں، یہاں پہ چینی ماہرین کو خصوصی طور پر نشانہ بنایا جا سکتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ پاکستان کے خلاف سرگرم عناصر اور چین کے خلاف سرگرم عناصر جو ہیں یہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے، اور اسی تناظر میں اس خطے کی جو صورتحال ہے، اور خصوصاً جب پاکستان دہشت گردی کا ذکر کرتا ہے تو اس میں افغان سرزمین کا بطور خاص ذکر کرتا ہے، اور یہ جو تحفظات ہیں یا جو ایک موقف ہے پاکستان کا، یہ پاکستان کا اکیلے نہیں ہے، یہی تحفظات کا اظہار جو ہے یہ چین کی طرف سے بھی ہوتا ہے، اور چین بڑا قریب ہے اس موقف کے جو پاکستان کا موقف ہے، اور یہی موقف اب تاجکستان کا بھی ہے، یہی تحفظات ایران کے بھی ہیں، اور اگر ہم دیکھیں تو افغان سرزمین کا دہشت گردی کے خلاف کے لیے استعمال، اور پھر اس میں افغان حکومت کا جو رد عمل ہے مختلف فورمز کے اوپر جب بات ہوتی ہے تو بار بار وہاں سے یقین دہانی بھی کرائی جاتی ہے کہ جی افغان سرزمین کو دہشت گردی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیا جائے گا، اور ساتھ ساتھ یہ ساری صورتحال کے حوالے سے بھی اور وہاں سے کچھ بیانات جو خوشگوار قسم کے بیانات تھے وہ بھی آنے کا سلسلہ ہوا، پھر بیچ میں یہ امکانات بھی پیدا ہوئے کہ جی پاک افغان سرحد کو کھول دیا جائے گا، لیکن ابھی تک وہ سرحد نہیں کھولی جا سکی۔ پاکستان اور افغانستان کے تاجر اس حوالے سے سرگرم ہیں، ایک بڑی پیش رفت اس حوالے سے ہوئی ہے، وہ میں نے اگلی کسی ویڈیو میں تفصیلاً آپ کو بتانا ہے کہ پاک افغان تجارت کے حوالے سے کیا پیش رفت جو ہے یہ آنے والے دنوں میں ہو سکتی ہے۔ ایک واقعہ
جو میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے وہ بلوچستان کے ضلع پنجگور چتکان اللہ اکبر چوک کے قریب موٹر سائیکل میں نصب بم دھماکہ ہوا ہے. ایک شہری اس میں جاں بحق ہوا ہے. متعدد زخمی ہوئے ہیں. زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا جا چکا ہے اور سیکیورٹی فورسز نے اس علاقے کو گھیرے میں لے لیا ہے. یہ خبر تھی جو آپ کے سامنے میں نے شیئر کرنی تھی. اچھا، دوسرا جو ایک معاملہ ہے وہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے منہ میں ایک بار پھر افغانستان. ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر افغانستان سے امریکی افواج کے انخلاء کے دوران فوجی ساز و سامان چھوڑے جانے کے فیصلے پر شدید تنقید کی ہے. ایک حالیہ انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ اس اقدام نے امریکہ کی عالمی ساکھ جو انٹرنیشنل امیج ہے امریکہ کا، اس کو بری طرح متاثر کیا ہے. اور وینزویلا کے خلاف حالیہ امریکی کارروائی کے تناظر میں یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے گفتگو کی. انہوں نے کہا کہ افغانستان سے انخلاء جو ہے یہ کمزوری کی علامت تھی. یعنی ایک قسم کا کہا جاتا ہے کہ امریکہ نے شکست کھائی افغانستان کے اندر، تو اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں، لیکن صاف الفاظ میں یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ امریکہ کی شکست تھی. انہوں نے کہا کہ افغانستان سے اس قسم کا انخلاء جو اس وقت کی انتظامیہ کی طرف سے کیا گیا، تو یہ انخلاء جو تھا یہ کمزوری کی علامت تھا. ٹرمپ نے کہا کہ اپنی پہلی مدت صدارت کے دوران انہوں نے امریکی فوج کو دوبارہ مضبوط بنایا، تاہم بعد ازاں اس طاقت کا ایک بڑا حصہ انتہائی غیر دانشمندانہ انداز میں افغانستان میں چھوڑ دیا گیا. ان کے بقول بظاہر یہ تھوڑا سا لگتا ہے، مگر حقیقت میں یہ بھاری مقدار میں جدید فوجی ساز و سامان تھا جو طالبان کے ہاتھ لگا. اب ظاہر ہے کہ اربوں ڈالر کا وہ اسلحہ اب افغان طالبان کے پاس ہے یا پھر ان ملیٹنٹس کے پاس ہے کہ جو پاکستان میں سرگرم ہیں. اب باگرام ایئر بیس کا بھی بار بار انہوں نے ذکر کیا، لیکن اس انٹرویو میں انہوں نے باگرام ایئر بیس کا ذکر تو نہیں کیا، لیکن وہ اس خواہش کا اظہار کر چکے ہیں انتخابی مہم کے دوران بھی، اور یہ جب برسر اقتدار آئے تب بھی کہ باگرام ایئر بیس کو واپس لیا جائے گا. اب جب وہاں پہ ڈرون کی پروازوں کے حوالے سے دیکھتے ہیں، پچھلی ایک ویڈیو میں میں نے آپ کو ایک ڈرون طیارہ جو ہے یہ گرنے کی بات کی تھی، اس میں بھی پھر چونکہ تصدیق نہیں آئی تھی، وہ بھی بعد میں پتہ چلا کہ امریکی ڈرون تھا. اور یہ صورتحال ہے. اور تازہ ترین جو ایک معاملہ لکی مروت میں ہوا ہے، دھماکہ ہوا، ایک بس کو نشانہ بنایا گیا، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہاں پہ آپریشن ہوا ایک علاقے میں، اور ایک جو ملیٹنٹ ہے اس کو مارا گیا ہے. اور دوسرا ایک معاملہ، امریکی عدالت نے الیکشن ڈے پر دہشت گرد حملے کی سازش میں ملوث ایک افغان شہری عبداللہ حاجی زادہ کو 15 سال قید کی سزا سنائی ہے. عدالتی دستاویزات کے مطابق ملزم کے پاس امریکی گرین کارڈ موجود تھا اور اس نے داعش سے وابستگی کے تحت ایک منظم دہشت گرد منصوبے کا حصہ بننے کی کوشش کی تھی. تو یہ امریکہ کے اندر ہوں، باقی ممالک کے اندر ہوں، اس طرح کے افغان جو شہری ہیں، یہ ان کا ملوث پایا جانا ظاہر ہے کہ یہ افغانوں کے لیے بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے، افغان طالبان کے لیے بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اور یہ معاملات اور یہ جو سیکیورٹی سے جڑے ہوئے معاملات ہیں، اس پر ہم مسلسل بات کرتے ہیں. ایک واقعہ پشاور میں ہوا ہے، ایک گرینیڈ حملے میں، دستی بم حملے میں. دولت زئی کا علاقہ ہے سربند، یہاں پہ یہ دستی بم پٹا ہے اور 3 کم سن جو افغان شہری ہیں، بچے، یہ زخمی ہوئے ہیں. ان کو کباڑ میں یہ دستی بم ملا تھا. ان زخمیوں کی عمریں 14 سے 16 سال بتائی گئی ہیں، اور تینوں جو بچے ہیں یہ کباڑ اکٹھا کرنے کا کام کرتے ہیں. رحمان اللہ، کامران، میرویس ان کا نام بتایا گیا ہے. بنیادی تعلق افغانستان سے ہے، اور ظاہر ہے کہ جب ہم افغان بچوں، افغان نوجوانوں کی بات کرتے ہیں تو ان میں زیادہ تر پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں. میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، آخر میں وہی گزارش ہے کہ یہ کر لیجئے. ویڈیو کو شیئر کیجئے، لائک کیجئے، اور کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے، اپنی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کیا کیجئے. بہت شکریہ.